کا مقام کو بڑھا دیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے کلام کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی خاص روح بتایا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری اور اس ذمہ داری کی اہمیت کے پیش نظر ان کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا ہے۔ تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ جو کہ ہم ہیں، ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام دیا ہے۔ سب سے بہترین امت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سب سے بہترین لوگوں کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سر پر سجا کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ تو ابتدائی آیت میں ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ، خیر و خیرات یہ تمام کی تمام چیزیں تمہاری آخرت کی سنوارنے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے تم کو فائدہ دینے والا ہے، بلکہ صدقہ، خیر و خیرات یہ تمہاری نیکی اور تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے، مشہور و معروف آیت پاک ہے، قرآن پاک کی عظمت والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی کو رات میں پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت صبح ہونے تک فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، اور شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے والے کو محفوظ فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا اس کا داخلہ جنت میں فرما دے گا۔ تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں رات میں بچک کے اڑ جاتے ہیں، تھوڑی گھبراہٹ انہیں ہوتی ہے، تو ہم کو یہ چاہیے، والدین سرپرستوں کو یہ چاہیے کہ ہم آیت الکرسی بچوں کو یاد دلائیں، تاکہ بچہ ایک عادت بنا لے، اپنی ایک ہیبٹ بنا لے کہ جب بھی سونے لگے تو سونے سے پہلے وہ آیت الکرسی پڑھے۔ جبکہ اس کی فضیلت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے بچوں کی حفاظت فرما دے گا شیطان کے شر سے، اور دوسرے دیگر ناہگانی آفات اور بلیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرما دے گا۔ اگر ہمارے گھر کے بچے اگر قرآن پاک کی آیت پاک آیت الکرسی کو پڑھیں گے، ایک تو شوق و ذوق بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت اس اعتبار سے کہ بچوں کو رات میں سونے میں راحت و سکون بھی حاصل ہوگا اور ان کی بہترین تربیت بھی ہوگی۔ ایک بات یہ، دوسری بات کہ آیت الکرسی ہم کو چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد ہم پڑھیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی فرض نمازوں کے بعد تو اکثر دعا ہو جاتی ہے، پھر سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر فرض نماز کے بعد دعا ہو بھی رہی ہے، اس کے بعد سنتوں کے لیے اٹھنے کا حکم ہے، یعنی جس فرض نماز کے بعد سنت ہوتی ہے سنت مؤکدہ، تو سنت مؤکدہ کے پڑھنے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرض نماز آپ نے پڑھی، مختصر دعا، اس کے بعد فوراً سنتیں پڑھنا چاہیے۔ فوراً سنتیں پڑھنے کے بعد اس سے پہلے کہ ہم اٹھ کر مسجد سے باہر چلے جائیں، آیت الکرسی پڑھ کر ہمیں جانا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا داخلہ اللہ جنت میں فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہونی چاہیے؟ اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کی نماز کی قبول ہونے کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ بندہ جانے انجانے میں نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر کچھ دیر خاموش ہی کیوں نہ بیٹھا رہے۔ جو نماز پڑھ کر تھوڑا خاموش بیٹھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہی ہمیں جانے کی گڑبڑ ہوتی ہے، فوراً نکل جانے کی۔ واللہ عالم اللہ کس کی نماز قبول کرے، کس کی رد کرے، لیکن اولیاء اللہ نے اپنے اقوال میں ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر تو اپنے مقام پر بیٹھو، کچھ ذکر کرو، کچھ تسبیح پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، کیا پتہ اللہ ان اذکار کے بدلے میں ہمارے بیٹھنے اور سکون و خشوع و خضوع کے بدلے میں ہماری ایک بھی نماز قبول فرما دے، تو یاد رکھیں دنیا و آخرت اسی میں ہمارے لیے کامیاب کر دے گا۔ ہزاروں نمازیں ضروری نہیں ہے انسان کی بخشش کے لیے، ایک سجدہ کافی ہے بشر کے تمام گناہوں کے نجات کے لیے۔ تو بہرحال اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واقعات کے طرف ذکر کیا ہے۔
ایک واقعہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کے ہی ایک واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے ہیں۔ نمرود آپ جانتے ہیں جو کہ خدائی دعویٰ کر چکا تھا، تو جب اس کے پاس جاتے ہیں، جب خدا کا پیغام اسے دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات اس سے کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے خدا کی شان کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ مارتا بھی ہے اور پیدا بھی کرتا ہے، یعنی مارنے اور پیدا کرنے پر اس کی قدرت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کے لیے رہائی رکھ دی گئی تھی، لیکن میں اس کو مارنے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر دوسرے کو بلایا، کہا کہ یہ قیدی تھا، عمر قید اسے لگ چکی تھی، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، اس پر موت لکھ دی چکی تھی، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، پھر میں تیرے خدا کی خدائیت کو ماننے والا ہو جاؤں گا۔ تو اس سے لاچار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان و عظمت کو یہاں پر بیان فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی سرزمین سے گزر رہے تھے کہ بخت نصر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہڈیوں کے کنکال پڑے ہوئے ہیں، پوری ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں، کنکال ہی کنکال پڑے ہوئے ہیں۔ ایک قدم رکھتے ہیں کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتے ہیں، تو تعجب کرتے ہیں اللہ یہ ہڈیاں ایسی کیسی ہوں گی اور ان کو تو دوبارہ زندہ کیسا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف الہام فرماتا ہے کہ آپ کو اس پر تعجب ہے کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعجب نہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں، میری فکر ہے اس چیز پہ کہ یہ مر کر مٹی میں دفن ہو چکی ہے تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ان پر نیند کو طاری کر دیتا ہے اور وہ وہیں پر سو جاتے ہیں۔ تو انہوں جب اپنے ساتھ چلے تھے، اپنے ساتھ وہ توشہ لے کر چلے تھے جس میں کھانے پینے کے اغذیات بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا جس پر سوار ہو کر وہ چل رہے تھے۔ تو بہرحال جب وہ چلنے لگتے ہیں تو وہیں پر انہیں نیند لگتی ہے، سو جاتے ہیں۔ کم وہ بیش 100 سال تک وہ اسی مقام پر سو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے بعد انہیں اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کتنے دن سوئے؟ تو وہ کہتے ہیں میں 1 یا 2 دن سویا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، بلکہ آپ نے یہاں پر 100 سالوں تک سو کر زندگی گزاری ہے، لیکن ان کا جو توشہ ساتھ میں وہ لے کر چلتے ہیں بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھیں آپ کے گدھے کے طرف جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے، جب وہ ان کے طرف دیکھتے ہیں تو 100 سال میں تو پورا ہڈیاں وغیرہ پورے زمین میں دفن ہو چکے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے حکم سے زندہ کیسے ہوں گے؟ پھر وہ ہڈیاں زمین سے نکلتی ہیں، اس پر گوشت لگتا ہے، پھر اس میں روح آتی ہے، پھر وہ گدھا جیسے کہ ویسا زندہ ہو کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ نے آپ کو 100 سال سلا کر پھر اٹھایا ہے، جس طرح اس گدھے کو مارنے کے بعد پھر زندہ کیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن جتنی بھی انسانیت مر کر دفن ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے ایسے ہی زمین سے باہر نکلے گی اور اللہ کے سامنے اپنا سوال و جواب، حساب و کتاب پیش کرے گی۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ پہلے زمانے میں گدھے کے اوپر سواری کرنا برا نہیں مانا جاتا تھا۔ اولیاء اللہ کے واقعات میں ہمیشہ ہم اس چیز کو پڑھیں گے کہ گدھا، خچر، گھوڑا یہ وہ زمانے کے سواریاں تھیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی گدھے پر سواری ہوتی تھی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کی یہ سواری تھی، یہ چلنے اور آنے جانے کے جو ذریعے تھے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حالات و زمانہ بدلنے کے ساتھ ہم نے گدھے کو نام کو بیوقوفی کا نام دیا ہے، پھر اس پر سواری کو ایک غلط سمجھا ہے، ورنہ یہ پہلے زمانے میں ایک عام چیز تھی کہ گدھے پر سواری کرنا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے واقعے کو ذکر کیا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب موت و حیات کے چیز کو دیکھا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مار کر کیسا زندہ کرے گا، آخر یہ ممکن کیسا ہوگا، انہوں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو کیسا کرے گا، یہ ہوگا کیسا، یہ ممکن کیسا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں اس چیز پر یقین نہیں ہے کہ اللہ یہ تمام چیزیں کرنے والا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یقین ہے، بس اپنے اطمینان قلب کے لیے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ 4 پرندے لیں، ان پرندوں کو آپ اپنے طرف مانوس کریں، ان سے الفت و محبت کریں، اس کے بعد ان 4 پرندوں کو ذبح کریں،
پھر ان کو خیمہ بنا دیں ان کا، پھر ان کو آپس میں خلط ملط کر دیں، پورا ان کو مکس کر دیں، اس کے بعد یہ پہاڑیوں کے اوپر ان کے تھوڑے تھوڑے تمام خیمے کو تھوڑا تھوڑا رکھیں، پھر ان پرندوں کا نام لے کر اپنے طرف بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کرتے ہیں، پرندوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا خیمہ بناتے ہیں، ان کو پہاڑیوں پر رکھتے ہیں، جب ان کے نام لے کر اپنے طرف انہیں بلاتے ہیں تو پرندے جو کہ آپس میں جن کے گوشت کے ذرات مل چکے تھے پورے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور ہر پرندہ اپنی اپنی شکل اختیار کرتا ہے اور اختیار کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اڑ کر آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور یہ یقین انہیں ہو جاتا ہے، دلی اطمینان ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے یہ درس پیغام آتا ہے، اگر ایک قبر میں 70 سے زائد بھی مردے دفن ہو چکے ہوں گے یا لاکھوں بھی مردے دفن ہو چکے ہوں گے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے ایک حکم پر ہر جان اپنے اپنی روح کے ساتھ، اپنے اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے گی۔ تو کوئی اس میں تعجب والی بات نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس مثال کے ذریعے کہ گوشت کو ہم نے آپس میں ملا کر الگ الگ کر کے پھر ان پرندوں کو زندہ کیا، اسی طرح انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ اسی طرح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت جس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں، سب سے بڑی آیت، نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں، نہ صدقے کے بارے میں، نہ خیر و خیرات کے بارے میں ہے، کسی عبادت کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت لین دین کے بارے میں ہے، رہن کے بارے میں ہے، کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ چیز کو دینا اور لینا آپس میں جو لین دین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکامات کے تعلق سے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ لین دین بڑا آسان ہم سمجھتے ہیں، لیکن شریعت یہ فرماتی ہے کہ جب کوئی پیسہ کسی کو تم دو تو اس پیسے کو دینے کے بعد چاہے وہ 10 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اس پر گواہ بھی بنا لو اور اس کو آپس میں لکھ بھی لیا کرو تاکہ تمہارے درمیان میں کبھی انتشار نہ پھیلے۔ ہمارے پاس کاروبار ہوتا ہے لاکھوں روپیوں کا، اور محبت کے خاطر ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں، لکھ نہیں لیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی میں تم کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، چلو اس کو لکھ لیتے ہیں، کیونکہ 100 بار بکنا 1 بار لکھنا یہ بڑی مشہور مثال ہے، تو لوگ برا مانتے ہیں، ارے کیا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے، اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھئی میں لوٹا دوں گا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، اگر تم کسی کو کچھ قرض دے رہے ہو، کب وہ واپس دے گا اس کو بھی لکھو، کب آپ نے دیا اس کو بھی لکھو، کون اس میں گواہ بن رہا ہے اس کو بھی لکھو، کتنی مدت تک دے رہے ہو اس کو بھی لکھو۔ لین دین کے معاملے میں کتابت کا کام، رائٹنگ کا کام کیا کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے آپس کے تمہارے انتشار اور اختلافات سے بچنے کے لیے، ورنہ کتنے سارے معاملے ہوتے ہیں کہ قرض ایک آدمی کسی کو دیتا ہے پھر سامنے والا ستانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کچھ زمانہ گزر جائے تو سامنے والا مکر بھی جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ مر جائے تو قرض تو ملنے سے رہ گیا۔ اولاد تو اس کے بعد تو کہتی ہے باپ کے ساتھ چلے گئی، آپ ذمہ دار باپ ذمہ دار۔ ایک صاحب کا، ایک گلبرگہ کا تازہ واقعہ ہے، ایک مشہور شخصیت انتقال ہو گئی، بڑے مقروض تھے وہ، تو ان کے اولاد کے پاس ان کی وراثت میں بڑا مال آیا، تو چند صاحبین ہمارے دوست احباب ان کے پاس چلے گئے، جا کے اولاد سے کہے کہ بھئی آپ کے والد صاحب کا قرض تھا فلاں فلاں اتنا بنتا ہے دیجئے۔ تو جواب اولاد کا اور ان کی بیوی کا یہ ہوتا ہے وہ قرض لینے والا قبر میں جا چکا ہے، اگر قرض ہونا ہے تو قبر پہ جا کر ان کے قبر پہ جا کر سوال کر کے انہی کے پاس سے قرض لے لو۔ تو قرض کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جنازہ لایا جاتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ فرمایا جاتا یا رسول اللہ اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں، حضور نماز پڑھاتے، فرماتے اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی قرض دار جو کسی کا قرض دینے والا ہوگا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، بلکہ غصے کی حالت میں اس کی نماز جنازہ سے نکل کر باہر چلے جاتے۔ اللہ کے نبی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو قرضہ اپنے ذمے میں رکھ کر مر جاتا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں، نماز جنازہ، جو شخص نماز جنازہ کسی کی پڑھتا ہے اسے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
اتنا بڑا ثواب، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتی ہے جو قرضہ اپنے اوپر رکھ کر مر جاتا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ قرض یہ کتنی بڑی وبال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید بھی اگر شہید جو اللہ کے نام پر اللہ کی جنگ کے لیے یا اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، شہید بھی مر جائے گا تو اسے کسی چیز کا حساب نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے اوپر قرض رکھ کر مرے گا تو شہید سے بھی قرض کے تعلق سے ثواب ہوگا، اس کے تعلق سے اسے پوچھا جائے گا۔ تو قرض یاد رکھے محترم احبہ، پہلے تو اس کے طرف جانا نہیں ہے، جانا بھی پڑ جائے تو اس کو لکھت میں رکھ دیں یا اپنے اولاد کو پہلے سے ہی اس کے بارے میں علم دے دیں۔ کس کی موت کب آنے والی ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اگر ہماری اولاد کو ہم وصیت کر دیتے ہیں، نصیحت کر دیتے ہیں فلاں فلاں جگہ سے قرض آنا ہے، فلاں مجھے دینا ہے، اگر آپ خدا نخواستہ ہم اس دنیا میں نہ بھی رہے تو ہمارے اولاد کے ذمے تو وہ چیز رہے گی۔ تو قرض سے پہلے تو بچنے کی کوشش کریں، لیکن اگر لینا بھی پڑے تو اتنا جلدی ہو سکے، جتنا ہو سکے فوراً پہلے قرض دینے کی کوشش کریں۔ ہماری قوم کا عالم یہ ہے، آج اتنی مقروض ہماری قوم ہے کہ ہم دکھاوے کی شادی بھی قرض لے کر کیا کرتے ہیں۔ آج ہم نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے دیغ بھی لگاتے ہیں، پیسہ کچھ نہیں ہے لیکن برابر قرض لیں گے، لیکن پہلا وہ کام کریں گے۔ یاد رکھیں محترم سامعین، سر پر قرض رکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر بھی آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے قرضہ ہے تو پہلے اس کو لپٹا دو، اس کے بعد پیسہ بچ جائے تو حج و عمرہ کے لیے جایا کرو۔ تو قرض اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو قرض دیتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کو قرض دیتا ہے، قرض دینے کے بعد اس کو مہلت بھی دیتا ہے، سہولت بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کے 7 دروازے کھولے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے جائے تو جنت میں داخل ہو جا۔ قرض دینا بھی اچھی چیز ہے، ایک ہے لوٹانا، لوٹانے والے لوٹا دیجئے، لیکن جو دینے والے ہیں یاد رکھیں بہت سارے روایات میں آتا ہے کہ کئی لوگوں کی بخشش محض اس بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے اور قرض کے ساتھ انہیں سہولت بھی لوٹانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ قرض دے دیا 2 دن کے پیچھے ہی گلہ پکڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہیں پہلے پیسے دے دیں، بلکہ سہولت بھی دینا یہ اسلام کے اچھے طریقوں میں شامل ہے۔ تو بہرحال سب سے بڑی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ یہاں پر ہمارا اختتام ہوتا ہے، اور اس کی آخر کی جو آیتیں ہیں، سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان 2 آیتوں کو عرش کے خزانوں میں سے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں خود بھی پڑھو اور سیکھو، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، اور نماز میں بھی کثرت کے ساتھ آخر کی 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں 3 دن اگر کوئی شخص مسلسل اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے شیطان کے شر اور اس کے سائے کو دور فرما دیتا ہے۔ تو گھر کی خیر و برکت کے لیے بھی بڑی مجرب یہ عمل ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سورۃ البقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھیں۔ اب اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ آل عمران، عمران کون تھے؟ تو یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے عمران۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام کیا ہے؟ مریم، اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران۔ چونکہ اس سورے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورے کا نام عمران رکھا گیا ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران ان کے نانا کا نام، یعنی عمران کی اولاد کا ذکر اس سورے میں ہے، اس وجہ سے اس سورے کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخر کی آیت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی فضیلت ہے۔ بہرحال آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب، زیادہ تر جو ٹاپک اس میں ہمیں ملتی ہے وہ عیسائیوں کے تعلق سے ملتی ہے۔
سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر جن کا ذکر کیا تھا وہ یہودی تھے، آل عمران میں جس کا ذکر کیا ہے وہ لوگ عیسائی ہیں۔ اس ٹاپک پہ زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ زیادہ اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، ان کو چاند اور سورج کی طرح دو روشن دلیلیں مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چاند اور سورج کی طرح یہ سوریں ہیں کہ اس دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کے لیے بہترین طریقے سے ان کے طرف ہدایات کو نازل فرمایا ہے۔ تو مختلف موضوعات اس کتاب میں ہیں اور مختلف باتیں ہیں، جس میں بالخصوص جیسے کہ میں نے کہا کہ نصرانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو کہ میں نے کہا کہ اس سورے کو نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے تعلق سے۔ تو اس کا واقعہ کیا ہے، اس کے طرف یہاں پر صاحب تفسیر ہماری توجہ کو لے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانی جن کا نام تھا حنا، اور ان کے نانا کا نام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا عمران، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانی کو جو ہے نا اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اب حنا کہتے ہی آپ سمجھ جائیے، حنا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانی اور مریم علیہ السلام کی والدہ، تو انہیں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے بڑی پریشان ہوتی ہیں، تو وہ منت مانتی ہیں۔ اب منت کیا ہے، میں اس واقعے کے بعد اس کو بھی ذکر کروں گا۔ تو منت مانتی ہیں کہ اگر اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد ہوتی ہے تو میں اس اولاد کو جو بھی پیدا ہوگی میں اس کو تیرے گھر کی حفاظت اور رکھوالی کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت اللہ کا گھر تھا بیت المقدس، تو وہ نیت کر لیتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق حضرت حنا کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے جن کا نام وہ مریم رکھتی ہیں۔ اب بات دراصل یہ ہوتی ہے، اب دیکھیے مزید کی اگر صاف صفائی یا خدمت کے لیے کسی کو وقف کرنا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی لڑکی یا عورت کو تو نہیں کر سکیں گے، آدمی کا ہی انتخاب ہوگا۔ تو اسی طرح وہ مسجد بیت المقدس تھی، لیکن چونکہ انہوں نے منت مانگی تھی تو منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ چلیے میں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ منت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے منت شرعی، ایک ہوتا ہے منت عرفی۔ منت شرعی کسے کہتے ہیں؟ ایسی منت جس کا تعلق راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو اس کو کہتے ہیں منت شرعی، اور ایک ہوتا ہے منت عرفی۔ منت عرفی یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کی مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کو کہتے ہیں منت عرفی۔ منت شرعی کا پورا کرنا واجب ہے، یعنی کسی نے یہ منت مانگی کہ میرا بچہ اگر 10th میں پاس ہو گیا تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، تو اس طریقے سے منت مانگنا، جب آپ کا بچہ پاس ہو جائے تو اس منت کو پورا کرنا جس نے منت مانگی تھی اس کے لیے واجب و ضروری ہے۔ اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہگار بندہ کہلائے گا۔ اب یہ جو منت عرفی ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کی مزار پہ میں جاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، غریبوں کو کچھ پیسے تقسیم کروں گا، اس منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ منت شرعی جس کا تعلق اللہ سے ہو، ایسی منت جس میں کہے کہ ہم فلاں کام ہو جائے تو نماز پڑھیں گے، فلاں کام ہو جائے تو ہم صدقہ کریں گے، فلاں کام اگر ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، فلاں کام ہو جائے تو میں عمرہ کروں گا، فلاں کام ہو جائے تو میں حج کے لیے جاؤں گا، یعنی ایسی چیزیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ اور اس کی عبادات سے جن کا تعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منت شرعی، جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو بڑے گناہگار بن جائیں گے۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہماری عوام اکثر و پیش تر اس منت سے بہت دور ہیں۔ ہمارے پاس منتیں مانگی جاتی ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں غوث پاک کے نام کی 11ویں کروں گی، ہمارے پاس منتیں ہوتی ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں بندہ نواز کی زیارت کروں گی۔ یاد رکھیں ایسی منت ماننا بھی شرعی طور پر جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایسی منت مانگیں جس میں ہم کہیں کہ اللہ میرا کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یعنی اللہ کے نام پہ منت ماننی چاہیے تاکہ اس کام میں اللہ کی عبادت بھی ہو جائے اور ہمارا کام بھی اس میں نکل جائے۔ اور ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیں، بعض لوگ منت مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ میں پڑھاؤں گا۔
بعد میں کیا ہوتا ہے، منت کو پوری کرنے کے چکر میں فلاں وہاں سے تھوڑے بچوں کو پکڑ کے لاتے ہیں مدرسوں سے، یہاں سے عورتوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، پھر خاندان میں سب کو بلاتے ہیں، پھر لمبا دسترخوان بچھاتے ہیں. کیا کرنا ہے اماں؟ نہیں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے. کتنے دسترخوان؟ 5 دسترخوان. یہ لگ گئے پورے کے پورے. ایک دسترخوان دلچسپی سے پڑھتے ہیں، دوسرا دسترخوان آتے ہی شروع ہو جاتی ہے، فلاں کے پاس سنی ان کیا کی بولی گتے ان ایسا، ہاں صحیح بول. یہ باتیں کرتے کرتے تسبیح چھوڑتے جا رہے ہیں. اب یہ گھر والے کیا ہیں، انہوں منت مانگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں منت ماننے کے چکر میں بلا رہے ہیں، انہوں جو بھی آ رہا آن دے آن دے آن دے پورے آن دے. اب انہوں کیا کر رہے ہیں، منت انہوں مانگیں. گھر کی عورتیں کیا ہے، پورے کھانا پکانے میں لگ جاتے ہیں. گھر کا آدمی بکرے والا آیا نہیں، دیکھو بکرا کاٹنا ہے، سگریٹ لگا لے کے باہر بیٹھتے ہیں. کیا کر رہے ہیں گھر میں؟ ارے وہ منت مانگیا تھا جی، وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے بیٹھ رہے ہیں. ارے بھائی منت مانگیا تو، کام ہوا تیرا، بھلا ہو رہا تیرا، ثواب تیرے گھر کو، تو سگریٹ مارتے بیٹھا ہوا ہے باہر. تیرے گھر کے عورتیں کھانا پکانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تیرے گھر کے بچیاں بولے تو کیا کریں، وہ تو پورے سجنے سورنے میں لگے ہوئے ہیں. کئی کو اجی مہمان آنے والے ہیں آج گھر میں ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے گھر کا آدمی دور ہٹ گیا ہے، پکانے میں کھانے میں لگ چکے ہیں. جو باہر سے آیا ان کیا کرتا، بیٹھی نے دیکھو انیش نے بیٹھی ہمارے کو بٹھا کو چھوڑی. ایسا خاطرداری ہونا کیا. پھر ان کے واسطے ناشتے الگ سے کرنا، پھر ان کے نخرے الگ سے اٹھانا، پھر مدرسے سے بچوں کو بلانا، آٹوؤں سے بلانا. بچے ہوتے ہیں، 1-2 دسترخوان بچے اچھا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد شروع ان کے کہانے انہوں لگتے ہیں. اب یہاں پہ یہ عورتیں اپنے گفتگو میں لگیں، تسبیح چھوڑتے جا رہے ہیں. کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے. اور ایک پڑھنا چاہے. بیٹھے ظہر سے جا کے عشاء تک، مغرب تک ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد مول صاحب آؤ جی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے. مول صاحب بھی ٹینشن میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کو مول صاحب بھی کیا بولتے ہیں، اے اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے ہیں قبول فرما. یہ بھی جھوٹ پڑھتے ہیں 1.25 لاکھ، فگر اتنا بڑا دیتے ہیں اللہ کے پاس، وہاں بھی جھوٹ اللہ کے پاس. تو ایسے جگہ میں ذاتی طور سے بڑا میرے کو تعجب ہوتا ہے، کیسے بے دھڑک سے لوگ بولتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے، ایک بھی تسبیح نہیں چھوٹیں گی. واہ تیرے اتنی کانفیڈنس. تو یاد رکھیں 1.25 لاکھ پڑھنا یہ ضروری نہیں. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ آیت کریمہ میں بڑا جھول جھال ہمارے پاس ہے. برکت کے لیے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، برکت کے لیے منت مانگی ہوتی ہے. پورا وبال جان اپنے اوپر لے لیتے ہیں ہم. نہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے، نہ صحیح خاطرداری ہو رہی ہے. بہترین طریقہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آیت کریمہ پڑھنے کا، فجر کی نماز پورے گھر والے پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے ساتھ ہی 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ فکس کر لیں. 1 گھنٹہ پورے گھر والوں کو بیٹھ کر پڑھنا ہے. چاہے اس میں 1000 تسبیح کیوں نہ پڑھے، 100 تسبیح کیوں نہ پڑھے، 10 تسبیح کیوں نہ پڑھے، گھر والے بیٹھ کر پڑھیں. یاد رکھیں ہمارا گھر، ہماری مصیبت، ہمارے لیے مسائل ہیں. ہم خود اس کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیت کے مطابق ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. یہ کیا فائدہ ہے کہ ہم دوسروں کو بلا رہے ہیں، ثواب ان کو مل رہا ہے، پڑھنے کا فائدہ ان کو مل رہا ہے. ہم اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں، ہم خود کھانے پکانے میں خاطرداری میں لگے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں 1.25 لاکھ پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک تسبیح ایسے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تسبیح اچھی نیت سے پڑھنے کے صدقے میں ایسے ہزاروں 1.25 لاکھ تسبیحات کا ثواب ہمارے ذمہ رکھ دے گا. لیکن ضروری ہے اخلاص سے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے لیے بہترین انداز میں پہلے گھر والے خود بیٹھیں. یہ قرآن خوانی باہر سے بلا کر کرانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پڑھنے نہیں آتا ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے نا. گھر والے خود بیٹھیں، خود ہم پڑھنے کی کوشش کریں. ہم کب تک کریں گے؟ کب تک کرائے پہ ہم لوگوں کو بلاتے رہیں گے، ان کو ہدیہ دینا، ان کو بلانا، ان کے نخرے جھیلنا؟ نہیں، ہم خود پڑھیں، ہم خود گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں. تو ٹاپک پہ ہم آتے ہیں. تو مریم علیہ السلام بھی کیا کرتی ہیں، منت مانگتی ہیں. تو ان کو جب ولادت ہوتی ہے تو ان کے گھر میں لڑکی ہوتی ہے. تو کیا کرتی ہیں، وہ لڑکی کو جو کہ منت ہی پوری کرنا تھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس زمانے میں بیت المقدس کے اطراف میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے. ایک کمرہ ان کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، اس کمرے میں وہ رہتی ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ قالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، ان کی کفالت میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو مریم علیہ السلام کے پاس اکثر حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کے لیے یا ان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے، چونکہ وہ ان کے قالو تھے. تو جب اب بھی آیا کرتے تھے تو ان کے کمرے میں، ان کے حجرے میں بن موسم کے پھل دیکھا کرتے تھے.
کہ بن موسم، موسم ہی نہیں ہے لیکن وہ پھل آ گئے ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگے بیٹی یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، بس اللہ کی جانب سے میرے پاس یہ پھل آتے ہیں۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات بھی ان پر پھلوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی ایک بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی نوازش مریم پر ایسی ہو رہی ہے تو اسی کمرے میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی تو ایک نیک و صالح بیٹا عطا فرما۔ حالانکہ ایک بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، تقریباً 90 سے زائد یا 100 سال سے زائد ان کی عمر تھی، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دعا کو قبول کرتا ہے اور ان کو یحییٰ نامی ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ تو بہرحال ان کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے۔ ایک نقطہ یہاں پر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے دعا مانگی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھڑے ہو کر۔ مریم علیہ السلام کون تھی؟ یہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، ایک ولیہ کامل تھی، نبی نہیں تھی، وہ رسول نہیں تھی۔ وہاں پر اللہ کی نوازشات، اس کا فضل و کرم ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر ٹھہر کر ایک اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، بیٹے کی دولت دیتا ہے۔ تو جتنے حضرات ہیں درگاہ کو جانے والے ذرا ہاتھ اٹھا لیں، الحمدللہ۔ تو جو بھی لوگ جو درگاہوں کو، بارگاہوں کو جاتے ہیں، وہاں پر جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر جا کر ان بزرگان دین کی زیارت کریں۔ زیارت کرنے کے بعد وہاں پر اس بزرگان دین کے مقام پر کھڑے ہو کر جب ہم دعا مانگتے ہیں، جو کہ وہاں پر اللہ کا فضل و کرم، ان کی رحمتیں، عنایتیں ہوتی ہیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ کے مقام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھڑے ہو کر ایک اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے انہیں دولت اولاد عطا فرما دی۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے بزرگان دین کے وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور ان انوار و تجلیات میں ڈوب کر جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بہرحال وقت گزر جاتا ہے، مریم علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تم کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تھا کہ مریم علیہ السلام سے ایک لڑکا ہونا تھا جس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو مریم کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، میں نے نہ نکاح کیا ہے نہ کچھ، لوگ تو باتیں بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے جیسا چاہے نواز دے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ان بچے کو لے کر وہ جب باہر نکلتی ہیں، لوگ باتیں بنانے لگتی ہیں کہ مریم تو پاک صاف اور نفیسہ تھی، پاکیزہ تھی، طاہر تھی، مطہر تھی، تو نے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ اللہ پاک نے ان کو پہلے ہی پیغام دیا تھا کہ جب بھی کوئی تم سے سوال کرے تم خاموش بیٹھنا، یہ بچہ تمہارے طرف سے جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بچے جو کہ آپ جھولے میں ہوتے ہیں، جھولے میں سے نکل کر لوگوں کو آواز لگا کر کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب والحکمہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا اس کا نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب و حکمت دی ہے تاکہ میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے آؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی جب اپنے جھولے میں شیر خوار دودھ پینے کی عمر میں جب جواب دیتے ہیں تو لوگ دیکھ کر یہ دنگ سے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پر ذکر کیا ہے، آگے مزید تفصیل اس کی ذکر میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کا آغاز اس آیت پاک سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم لوگ اس وقت تک نیکی کی برکت کو حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی جو ہوتا ہے اس کا جو ثواب ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا جب محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں ہم قربان کریں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آدمی جب صدقہ یا خیر و خیرات کرے تو اس کا حکم یہ ہے کہ کسی کو اگر کھانا کھلائے تو ایسا کھانا کھلائے جیسا کھانا ہم خود کھاتے ہیں۔
ایسا کسی کو کپڑا پہنائے جیسا کہ کپڑے ہم پہنتے ہیں، کسی کے لیے راحت اور سکون اس اعتبار سے کریں کہ جب ہمارا کوئی سگا مصیبت میں ہوتا ہے تو جس طرح ہم اس کے لیے راحت کا سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں اسی طرح سے دوسروں کی ذات کے لیے پسند کرنا صحیح معنی میں یہی جو چیز ہے وہ نیکی کہلاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس اب ایک غریبوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے تو کپڑے لاتے ہیں لوگ، ساڑیاں وغیرہ لاتے ہیں، تو اسپیشل ساڑیاں نکلتے ہیں، اتنے زبردست اسپیشل ساڑیاں نکلتے ہیں، دینے والا تو آسمان میں بیٹھ کر دیتا ہے میں بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، اب لینے والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، جاتے ہیں لیتے ہیں ساڑی، آہا یہ چھ ساڑی دبا کو رکھو اس کو اندر، ان دینے والا آسمان پہ بیٹھ کے سوچ رہا میں دیتے ہی سامنے والے پہن لیتے ہیں۔ آج 1000 کی ساڑی بھی اگر کسی کو دے رہے ہیں تو سامنے والا فقیر بھی رہا تو 2000 کی ساڑی آلریڈی اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ زمانہ آگے گروتھ کر رہا، یہ جو زمانہ جو زینت بنتے جا رہا نا، اس میں فقیر بھی رہتا کہ نہیں اپنے لیے کچھ شاہی انداز میں مانگ رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آج بارکوڈ لے کے نکلے ہوئے ہیں، نہیں ہے بابا 1-2 روپے چلر نہیں ہے بولے تو اسکین کرنے دے رہے ہیں، یہ لو اس پہ اسکین کرو کر رہے ہیں۔ تو زمانہ فقیر رہندے مسکین رہندے، محتاج ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، محتاج ہے۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ چاول دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، سستا والا دے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں۔ یاد رکھیں صدقہ بھی اس اعتبار سے ہونی چاہیے جس اعتبار سے ہماری اپنی خود کی کمائی ہے۔ لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور 36 روپے والا 30 روپے والا کلو گیہوں بانٹ رہے ہیں ہم لوگ، کھانے کون سا ہونا؟ نہیں آشیرواد آٹے کا چھڑا تو میرا بچہ کھاتا نہیں تو نہیں کھاتا، دوسروں کے بچوں کے واسطے دیو جی راشن کے گیہوں آ رہے ہوں گے تو دیکھ چھوڑو، وہ کمائی لاکھوں کی، صدقہ چونیوں کا، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ جا کے خود بھی پڑھیں کہ پارہ چوتھے کے پہلی آیت میں ہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، نیکی اسی وقت حاصل ہوگی جب محبوب چیز کو، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرو گے۔ اپنے لیے اچھا جما کے رکھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے چترے نکال کے دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہماری قوم ایسی آ چکی ہے اللہ کے نام پہ بقرعید میں جو گائے بھی ذبح کرتے ہیں وہ ران کے پاس کا، وہ گھٹ گوشت، وہ ڈھیپے کا گوشت اپنے لیے فریج میں جمع کرتے ہیں، چچڑے جو ہے ملا کے لوگوں کو سگیوں کو دیتے ہیں، پاکٹ بھر کو دیا میں، کھولتے کہ کیا بھی نہیں رہتا، پورے چچڑے رہتے ہیں اس کے اندر، کیا بولے تو پاکٹ موٹی دکھی نہیں بس۔ تو یاد رکھیں یہ نیکی نہیں ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس پہ اللہ چاہے تو ثواب دے سکے گا، لیکن دل بھی ایک ہوتا ہے نا، وہ اطمینان بھی ہونا چاہیے اپنے کو۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم 50,000 روپے ہی خرچ کریں، 100 روپے دینے سے بہتر ہے 50 روپے ہی دیں، لیکن ایسا دیں کہ سامنے والے کو اس کا ذرا فائدہ بھی حاصل ہو سکے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو تمام سننے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حج و عمرے کے تعلق سے ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے تعلق سے ذکر فرماتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جو مکان بنایا گیا ہے، جو گھر بنایا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ انا اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جو کہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا؟ فرمایا کہ بیت المقدس یعنی جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، یہ گھر کو بنایا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کی نسبت 3 مسجدوں سے بڑی جڑی ہوئی ہے، ایک ہے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، دوسرا ہے بیت المقدس مسجد اقصیٰ، تیسرا ہے مسجد نبوی۔ یاد رکھیں ہمارا ایمانی جذبہ بیت المقدس کو لے کر ہمیشہ تر و تازہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس۔ ہم یوں ہی نہیں چھوڑ دیں بلکہ اس کے لیے ہمیشہ اپنے جذبہ ایمانی کو تر و تازہ رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو پھر سے ایک مرتبہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ کیونکہ بیت المقدس کی سرزمین ایسی ہے اور یہ یہودی قوم ایسی ہے کہ ہر زمانے میں ان کے ساتھ مسائل بنتے رہے ہیں،
وہ کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا ہے، کبھی مسلمانوں سے نکلتا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہی لگا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یہودی لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ ایک مقام پر تو اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ عیسائی ایک بار تمہارا دوست بن سکتا ہے، تمہارے تعلق سے خیر خواہی سوچ سکتا ہے، لیکن یہودی اتنی بدبخت قوم ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے یہ سپنے دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ یہودی قوم کبھی تمہاری دوست نہیں بن سکتی، کبھی تمہاری خیر خواہی نہیں سوچ سکتی۔ ایک بار کو عیسائی تمہارے تعلق سے کچھ اچھا سوچ سکتا ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ یہ امید کو تم نہ رکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ بدر کا ذکر فرماتا ہے۔ تقریباً آیت نمبر 122 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ غزوہ بدر بڑا مشہور و معروف معرکہ ہے، مسلمانوں کی سب سے پہلے جنگ، جس میں 313 لوگوں نے شرکت کی، اور یہ پہلی آفیشیل جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ 313 کی تعداد، سامنے 1000 کا کفار کا لشکر ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو لے کر چلے اس جنگ کے لیے، تو تمام لوگ اس اعتبار سے تھوڑے سے پریشان تھے کہ پہلی مرتبہ جنگ ہو رہی ہے، لڑنے والے بھی تھوڑے نوجوان بھی ہیں، جن کو جنگ کا تعلق سے زیادہ کچھ ہنر یا معلومات نہیں ہے، لیکن جذبہ ایمانی اتنا مضبوط تھا اور اتنا اعتماد اللہ کی ذات پہ ان کا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، اللہ کے دین کے خاطر ہمیں لڑنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما دی کہ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد کہ 3000 کا لشکر فرشتوں کا صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ میں تیار ہو جاتا ہے کفار کے خلاف لڑنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ میں انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔ تفصیل ہے اس جنگ کے لیے، لیکن پھر کبھی اس کے تعلق سے بیان کیا جائے گا، لیکن دو باتیں اس میں بڑی اہم نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ جنگ میں فتح ہتھیاروں کے بل بوتوں پہ نہیں ہوتی ہے، لوگوں کی کثرت پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ جنگ میں فتح کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کے لیے شرط ہے ایمان ہونا، کامل ایمان ہونا، یقین اللہ کی ذات پر ہونا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس میں ہونا۔ اللہ کی ذات پہ ایمان ہونا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا، کامل ایمان والے ہونا، جبھی جا کر جنگ میں فتح ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے جنگ میں فتح اسی وقت ملی ہے جب مسلمانوں نے آپس میں اپنے اتحاد کو مضبوط کیا، اللہ کی رسی یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اختلافات کو دور رکھ کر اتحاد کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کر اپنے ذاتی مفادات کو، فائدے و نقصان کو دور رکھ کر جب بھی جنگ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیت المقدس پر آج کل کس کا قبضہ ہے؟ کس کا ہے؟ یہودیوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ OIC یعنی ورلڈ، یہ جو اسلامک آرگنائزیشن ہے، 57 تقریباً اس میں ممالک ہیں مسلمانوں کی، یہ اتنے زبردست 57 ممالک ہیں، اگر یہ چاہیں تو پوری دنیا کو جھکا سکتے ہیں، امریکہ جیسے سپر پاور ملک کو بھی اپنے قدموں میں لا سکتے ہیں۔ تو بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی؟ کوشش کی۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں آپ کہ اسلامک مملکت نے یعنی ملک عرب نے، 57 ملک نے الگ الگ وقت پر 6 مرتبہ بیت المقدس کی بازیابی، اس کی ان کفاروں سے چھٹکارا دلانے کے لیے یہودیوں کے ساتھ 6 مرتبہ جنگ کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ جنگ کی ہے، لیکن افسوس اس بات پہ کہ 6 مرتبہ میں کسی ایک مرتبہ بھی مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ جنگ میں فتح نہیں حاصل کی ہے۔ اسرائیل اتنا سا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، لیکن اپنی ڈھاٹ آج پوری دنیا پہ وہ ڈالتا ہے۔ ہم 57 ممالک ہیں، پیٹرول کے خزانے ہمارے پاس ہیں، دنیا بھر کی اکنامی کو ہم پلٹ سکتے ہیں، الٹ سکتے ہیں، امریکہ جیسے ملک کو بھی اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود 57 ممالک ہو کر بیت المقدس کو کیوں نہیں چھٹکارا دلا سک رہا ہے؟ کیوں نہیں چھڑا سک رہا ہے؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ 313 کی تعداد جب جنگ میں نکلی تھی، اپنی ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر اللہ کے نام پہ انہوں نے جنگ کی، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ یہ 57 ممالک جب بھی بنی اسرائیل اور جب بھی اسرائیل قوم کے ساتھ جنگ میں لڑنے کے لیے جاتی ہے تو اپنے مفادات کو مقدم رکھتی ہے، اللہ کی ذات و توکل کو پیچھے یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو اپنی زمین بچانا ہے، کسی کو اپنا پیٹرول بچانا ہے، کسی کو اپنی ساکھ بچانا ہے، کسی کو اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، کسی کو سامنے اپنی غلامی کو بتانا ہے، دبئی جیسے ملک کو اپنے سیکولرزم کو بتانا ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کو اپنی مملکت بچانا ہے، مصر کو اپنی جاگیری بچانا ہے، ترکی کو اپنا اثر و رسوخ رکھنا ہے۔ یہ تمام ممالک اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر جنگ کے لیے جب بھی جائیں گے، یاد رکھیں اللہ کی فتح نہیں ملے گی۔ اللہ کی فتح اسی وقت حاصل ہوگی بندوں کو جب مفادات پیچھے ہوں گے، اللہ کی ذات اور ایمان کا جذبہ سامنے ہوگا۔ تو افسوس ہوتا ہے آج کہ بیت المقدس کے لیے ہماری لڑائیاں اور ہماری جنگ جاری و ساری ہے، لیکن کامیابی ہمیں ملتے نظر نہیں آ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے، مفادات ہمارے سامنے ہیں، اللہ کا نام بڑا دور اس سے ہو چکا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 130 میں سود کے تعلق سے فرماتا ہے کہ سود نہ کھایا کرو، لا یأکل الربا، کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ سود کسے کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 100 روپے قرض دیا اور میں نے یہ کنڈیشن رکھی کہ ایک مہینے کے بعد جب تم مجھے واپس دو تو اس پر 20 روپے زیادہ دینا، 50 روپے زیادہ دینا، اس کو کہا جاتا ہے سود۔ سود ہوا، انٹریسٹ ہوا، بیاج ہوا، بڈی ہوا، سنگ ہوا، یہ تمام کے تمام سود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا، اللہ اس کی عبادات کو 40 دنوں تک قبول نہیں فرمائے گا۔ اور سود ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو گھر یا جو آدمی سود کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اپنے ماں کے ساتھ زنا وہ کر رہا ہے۔ جو سود کھاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے بھائی کا گوشت وہ کھاتا ہے کاٹ کر۔ سود سب سے بری لعنت ہے۔ آج ہماری قوم میں سنگ اور یہ سنگ کا مزاج بہت زیادہ پھیلتے جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے گلبرگے میں ویسے تو اتنے بیت المال ہے، سر میں جتنے بال ہوں گے اس سے زیادہ تو بیت المال ہے۔ ہر کوئی بول رہا ہے کہ بھئی ہم کرنے والے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں، ہمارے کو تعاون کرو، ہمارے کو تعاون کرو۔ اب تو ایک نیا چل پڑا ہے، کون بولے انہوں کیا کر رہا ہے، گاڑی خرید لے رہا، ٹیلرنگ کر رہے ہیں ہم، انگلش کے کلاسیں کر رہے ہیں ہم، کمپیوٹر کرا رہے ہیں ہم، فلاں کرا رہے ہیں، ڈھمکانا کرا رہے ہیں، مفت میں پورا اسکریپ کا مال اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہماری قوم بھی اتنی بے فکر ہے، لے جا رہے ہوں گے بھائی اللہ کے نام پہ دو، خیر دینے والوں کو ثواب ملے گا، لیکن لے کے جانے کے بعد اس کا فائدہ ہو رہا نہیں، اس کو بھی دیکھیں۔ آج اتنے ویلفیئر فلاح و بہبود کے کام کرنے کے نام پر تنظیمیں بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری قوم میں سنگ کا کلچر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ جائیں ملت نگر کے علاقے میں، اتوار کے دن، ہفتے کے دن، جمعہ کے دن، یہ پورے دن فکس ہیں، وہاں پر سنگ کا پورا ہر ایک گھر میں عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں، سنگ کے کر رہے ہیں۔ وہ پیسہ لینا، پیسہ دینا، پتہ نہیں، واللہ عالم، اللہ پناہ ہماری قوم کو اس چیز سے دیں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود، فلاح و بہبود کے باتیں کرنے کے باوجود بھی آج سنگ کا کلچر پھیلتے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں جو پیسہ سود سے لایا جاتا ہے اس کا کبھی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا، اور سنگ یا سود انٹریسٹ، اس میں لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کتابت کا کام کرنے والا، یہ تمام کے تمام لوگ، یہ تمام کے تمام قوم، یاد رکھیں حرام کھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس بڑا آسان سمجھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی پریشان ہے، ارے بچی کی شادی ہے بھائی کیسا کروں، دوسرا جنے بولتا ارے ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہمارے ملپا شپٹا ہے انہوں، چلو انہوں دیتے ہیں انٹرسٹ پہ پیسے، نہیں تو بعد میں ہمارے شمس الدین خالو ہیں انہوں دیتے ہیں، چلو جائیں گے ان کے پاس، ان فخر کے ساتھ لے کے جاتا، کیا بولے تو میں اس کو اب مدد کر رہا ہوں، جا کے سود پہ دلاتا پیسے، بدلے میں اس کو کیا ملتا، بہت سے بہت بولے تو بریانی کھلائیں گا یا تو چائے پلائیں گا، لیکن جو ان سود پہ اس کو پیسہ دلا رہا ہے، یاد رکھیں لینے والا تو اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن یہ جو لے کے جا رہا ہے یہ بھی حرام میں شامل ہو جائے گا۔
تو یاد رکھیں اس سے بچنا ہماری قوم کے لیے ضروری ہے۔ سود پہ پیسہ دلانا یہ مدد کرنا نہیں، جہنم کی آگ میں اپنے بھائی کو لے کر کود جانا ہے۔ اس کے آگے کوئی بات، اس کے آگے کچھ ہو نہیں سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بچنے کی توفیق ہم تمام کو دے۔ اس کے بعد غزوہ احد کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ غزوہ احد جو کہ مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی جنگ تھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے تعلق سے ذکر فرماتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے کہ انسان کسی بھی نہج پر بچنے کی کوشش کرے، لیکن اس کا وقت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت کے ساتھ اس کو اپنے جانب بلا لے گا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مرد و عورت کے مساوات کو ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے اعتبار سے عورت اور مرد میں کوئی فرق کو نہیں رکھا ہے، یعنی نماز عورت کے اوپر بھی فرض ہے، مرد کے بھی اوپر فرض ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، روزے رکھنا، عمل کے اعتبار سے اسلام نے مرد و عورت کو جو رائٹس، جو حقوق دیے ہیں وہ ایکول دیے ہیں۔ عورت اور مرد میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ دونوں سملر نہیں ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن حقوق کے اعتبار سے دونوں کے معاملات ایک جیسے ہیں۔ جو جس کا عمل جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو صحیح اس کا عمل کا فائدہ دے گا۔ بہرحال سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواجی زندگی کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ ایک بات درمیان میں جو مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں اس کو ذکر کرتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ ازواجی زندگی میں جو اختلافات آتے ہیں، جیسے کہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے، خلا کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے کئی سارے نوجوان جو ہوتے ہیں انہیں صحیح معنوں میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رویہ آخر رکھنا کیسا ہے۔ ایک شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ جلال میں ہوتا ہے، جیسا بادشاہ جلال الدین اکبر آ جانے کے بعد پورے لوگ اسٹینڈ اپ چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں شوہر ہوں تو میرے سے میری بیوی ڈرنا۔ بعض لوگ اتنے نخرے باز ہو جاتے ہیں اور اتنا مٹھارے پن ہو جاتے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ کہ بیوی بیوی نہیں ہو جاتی بلکہ شوہر کے اوپر ان خود حاکم بن جاتی۔ اٹھو بولی نہیں اٹھ جانا، بیٹھو بولی نہ بیٹھ جانا، یہ دونوں رویے غلط۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بہترین طریقہ بتاتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہم کیسے رہنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ انشاءاللہ میں بھی اس پہ عمل کروں گا، آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اکثر حالت میں، شوٹ بھی کر رہے ہیں نا اس چیز کو، توجہ دیں کہ اکثر حالت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ مزاحیہ انداز میں رہنا چاہیے، اس کو خوش کرتے رہنا چاہیے، دل لگی ہوئی باتیں اس کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کو ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ڈرا کر، دھمکا کر، مار کر، غصے سے اس کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک دوستانہ ماحول اس کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہیے۔ ایک دوست کے ساتھ کیسے رہتے ہیں ہم؟ مارتے رہتے کیا اس سے؟ بلکہ اس کے ساتھ کبھی اس کو چھیڑتے بھی ہیں، کبھی اس کا مذاق بھی کرتے ہیں، کبھی وہ ہمارا مذاق کرتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جیسا ایک دوست کے ساتھ رہتے ہیں بیوی کے ساتھ ویسا رہنا چاہیے، ایک طریقہ۔ پھر فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جب تمہاری بیوی کو تم شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو تو یہ دوستانہ چیز کو ہٹا دو اور اپنی بیوی کے اوپر پورا زور ڈال کر اسے اللہ کے حکم کے تابع میں لانے کی کوشش کرو۔ یعنی اگر تم دیکھو کہ تمہاری بیوی اتنا فری ہو چکی ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ رہی ہے، تمہاری بیوی روزے چھوڑ رہی ہے، تمہاری بیوی قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ رہی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں یہاں پر مروت نہ رکھو بلکہ اسٹرکٹ کڑک ہو جاؤ اور اپنی بیوی کو حکم دو اور اس کو نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاؤ، روزے رکھنے کی ترغیب دلاؤ اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف اس کے ذہن و فکر کو لانے کی کوشش کرو۔ یعنی جب بیوی خلاف شریعت جانے کی کوشش کرے مروت اس کے ساتھ نہ رکھا کرو، لیکن عام حالات میں اگر بیوی شریعت کے موافق زندگی گزار رہی ہے تو دوستانہ ماحول بنا کر چلو، اس میں کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی خوشگوار زندگی ہوگی۔ یاد رکھیں محترم سامعین، نئے نئے دلہوں کے لیے یہ سجیشن ہے میرا، 3 سال تک کم از کم اپنی زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ رزلٹ جلدی نہیں نکلتا، جو کچھ چیزیں مجھے پسند نہیں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بیوی کو پسند نہیں ہوتے ہیں، کوئی چیز اس کو جو پسند ہوتی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی ہے،
کم از کم 3 سال تک ٹائم دینا چاہیے، ورنہ ہمارے پاس رشتے کیسے ٹوٹ جاتے ہیں، جمعیاں ہوتے نہیں اس سے پہلے دراریں شروع ہو جاتے ہیں، ان فون لگاتی ہے۔ اچھا یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، ہمارے والد صاحب اکثر ہم کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب بیوی کو جب گھر لائیں تو کم از کم 1 سال 2 سال یا بچہ ہونے تک ہمارے والد ہم کو نصیحت کر رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، اور بہت ہی پریکٹیکل اس کا میں نے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، ساس بہو میں کہاں پہ نہیں ہوتی ہے، ہر گھر میں یہ چیز ہوتی ہے، تو تھوڑی سی بھی جو کہ اب دلہن بن کے آئے ہوئے رہتے ہیں، اب ان کو آنے سے پہلے 2-3 مہینے ان کو شاپنگ کرائے تھے، مست ان کو گھر کا کام نہیں لگاتے، شہزادی کی طرح رکھتے ہیں، تو ایک مزاج آ جاتا ہے ایک عورت کے اندر کام نہیں کرنے کا۔ اب ساس کیا رہتی اس چیز میں ہوتی ہے، بہو آتے ہی دکھانا، میں اپنی خالہ کو دیکھی تھی، میری ساس میرے اوپر ایسا کری تھی، اب میں بھی یہاں پہ کرنا، تو تھوڑا ہی الفاظ کی زیادتی جو ہی ہو جاتی ہے تو عورت جو کہ نازک ہوتی ہے جلدی سے اس چیز کو نروس محسوس کر لیتی ہے، گھر کو فون لگا کے بولتے ہیں آج ہماری ساس ایسا بولی، آج ہمارے سسرے ایسا بولے، آج انہوں میرے کو ڈرائے۔ یہ تھوڑے باتیں کیا ہونے لگتے ہیں، چنگاریاں جا کر جوالا مکھی بن جاتی۔ جو ہی دونوں سمدھیاں ایک مرتبہ آمنے سامنے ہوتی، سسرا تھوڑا سا بولا ارے تمہاری بیٹی وہ فلاں کام نہیں کرے، چپ بیٹھو، پرسوں کیا کہ تم ڈرا دیے گئے تھے میری بیٹی کو، تم ایسا بولے گئے تھے ویسا بولے گئے تھے، چنگاریاں جا کر جوالا مکھی پھٹ جاتی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھیجو جی ہماری بیٹی کو ہمارے گھر، ارے کیا بہت بھاری، لے کے جاؤ میری بچے کے واسطے میں دوسری عورت کر کے لاتا ہوں، لے کے جو ختم، دراریں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس صورت میں ختم، طلاق کے نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ فون بھی بڑا خطرناک کام کرتا ہے، تھوڑا اس پہ بھی تھوڑا سا دھیان دینے کی ہمارے لیے ضرورت اس جانب بھی ہے۔ سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھیں گے بہت ہی بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا جہاں پر ذکر کیا ہے، ازواج زندگی کے تعلق سے بہت ہی بہترین مثالیں دی ہیں۔ ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں یہ، اگر جب لڑکا لڑکی نکاح کرنے کے لیے آئے تو ان کو سب سے پہلے نکاح کے احکام ہم کو بتانا چاہیے، تب جا کے ازواج زندگی ایک بہترین طریقے اور بہترین ٹریک پر آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان تمام باتوں کا ذکر اور سورۃ البقرہ میں طلاق کے ضمن میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، ازواج زندگی کو گزارنے کے طریقے سے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النساء یہ سورہ مدنی ہے۔ نساء کیا کہتے ہیں؟ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، عربی میں سنگل عورت کو کہتے ہیں امرأۃن، اس کی جمع کو کہتے ہیں نساء۔ تو سورۃ النساء یہ عورتوں کے نام پہ رکھا گیا سورہ ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ گھریلو زندگی، ہمارے سول میٹر، اس کے تعلق سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو اس کے ترجمے اور تفسیر کو سورہ نساء کی پڑھائیں، اور ہم خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ گھریلو زندگی کیسے ہمیں گزارنا ہے اس کے بارے میں بہت ہی بہترین طریقے سے اس میں ٹپس دیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں ہماری زندگی گزرے گی۔ اسی سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے تعلق سے باتیں بیان کی ہے، وراثت میں کس کا حق ہونا چاہیے، کس کو کتنا حق دینا چاہیے۔ یاد رکھیں محترم احبہ کہ ہمارے باپ کی وراثت میں ہماری بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بہن کے دہیج میں بہت کچھ دیے ہوں گے، تحفے میں بہت کچھ دیے ہوں گے، لیکن جب باپ کی وراثت تقسیم کرنے پر آیا جائے تو اس صورت میں بہن کو بھی اس کا حصہ دینا چاہیے۔ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 16 سے 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ یا کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پہ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ توبہ کے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ کریں اس پر افسوس جتائیں، افسوس کریں۔ نمبر 2، جو گناہ کیے ہیں آئندہ مرتبہ کبھی نہیں کرنے کا ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں۔ نمبر 3، جو گناہ ہم سے ہو گیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا ارادہ کریں۔ تو یہ 3 طریقے جب اپنائیں گے تو صحیح معنی میں توبہ ہوگی۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس ہے اللہ میں ایسا کرا میرے کو معاف کر، ارے کرا دو وہ توبہ ختم، یا پھر بچوں کی طرح توبہ اس کو نہیں، بلکہ جو کام کیے ہیں اس پہ افسوس جتانا، آئندہ وہ کام نہیں کرنے کا ارادہ کرنا، اور مستقل طور پہ اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یا کسی کا پیسہ ہم نے مار کر کھایا ہوگا تو اس کے پیسے کو لوٹا دینا، یہ بھی توبہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر سورۃ النساء کے جو کہ سورۃ النساء کا یہ آغاز ہوا ہے، 4واں پارہ ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ 4تھے پارے کے اینڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ ہمارے لیے نکاح کرنا حرام ہے، جن کے ساتھ ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، وہ عورتیں جن کے ساتھ ہمارے لیے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، توجہ سے سنیں۔ نمبر ایک ہے ماں، نمبر دو بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہو کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام۔ اس کے بعد رضاعی ماں، یعنی وہ ماں جس کا ہم نے دودھ پیا ہو، ایک ہوتی ہے حقیقی ماں، یا پھر ہمارے خالہ نے ہم کو دودھ پلایا ہوگا، یا ہماری پھوپھی نے ہم کو دودھ پلایا ہوگا، یا ہماری چاچی نے ہم کو دودھ پلایا ہوگا، جس کا بھی ہم نے اگر دودھ پیا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام۔ اس کی بہن یا اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام، اسی کے ساتھ ساتھ ساس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام، اور بالخصوص سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام۔ ہوتا کیا تھا عرب میں، جب آدمی مر جاتا تو اس کی اولاد خود اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، یعنی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ بہو ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، رضاعی ماں ہے، رضاعی بہن ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ساس ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو اور رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا عارضی طور سے منع ہے، یعنی اپنی بیوی کی سگی بہن، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک ہم یا ہماری بیوی ہمارے نکاح میں ہے، یعنی ہماری بیوی ہماری نکاح میں ہے تو اس کے بہن کے ساتھ نکاح کرنا ہمارے لیے حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ بات کرنا، گفتگو کرنا، دوسرے چیزیں جیسے دوسرے غیر محرم کے لیے ہے، محرم کے لیے ہے، وہی یہاں پر بھی بنتا ہے۔ تو اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ اسی طرح جب تک ہماری بیوی ہماری نکاح میں ہے، اس کی پھوپھی کے ساتھ، اس کی خالہ کے ساتھ، اس کی بھانجی کے ساتھ، اس کی بھتیجی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام۔ لیکن اگر ہماری بیوی ہماری نکاح سے نکل جائے تو اس کے بعد ہم اس کی بہن یعنی اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اس کی پھوپھی، بھانجی، خالہ کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یاد رکھنے والی چیزیں یہ ہیں جس کو میں نے اوپر ذکر کیا، بہو ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ وہ محرمات ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمارا چوتھے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پانچویں پارے سے تفسیر و اس کے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو ہمارے لیے توشہ آخرت و نجات کا ذریعہ بنائے، اور جتنے حضرات یہاں پر سننے سنانے کے لیے اور بولنے کے لیے اور اپنی خدمات یہاں پہ صرف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔